کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے، آج کل ہمارے سماج میں بدعتی لوگ آ کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے نام پہ چلہ لگانے کے لیے بڑے زور و شور کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور لوگ بھی دل جمعی کے ساتھ جاتے ہیں، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ دین کے نام پر کوئی بھی کام اگر ہو رہا ہے تو پہلے آپ اپنے علماء سے مشورہ کیجئے کہ یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے یار یہ لوگ آئے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے، صرف دیکھنے پر مت جائیے۔ وہ جو دیکھنے میں بڑی صاف ستھری چیز لگ رہی ہے، اندر بہت ساری گندگی ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلی بات، آپ نے یہ جو کنڈیشن لگائی کہ چلہ لگانا ہے، 40 دن تک ہمیں گھر سے باہر رہنا ہے، اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ 40 ہی دن کیوں، 30 دن کیوں نہیں، 20 دن کیوں نہیں؟ انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا، ہمیں 3 دن کے لیے نکلنا ہے، 8 دن کے لیے نکلنا ہے، 40 دن کے لیے نکلنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ تبلیغ وہ انسان کرے جو بصیرت والا ہو، علم والا ہو۔ آپ خود جاہل ہیں اور آپ چلے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ علماء مر گئے کیا؟ اگر علماء مر گئے، مدرسے ختم ہو گئے تو ٹھیک ہے، آپ کیجئے تبلیغ کریں۔ اور اگر علماء موجود ہیں، دین کی دعوت کا کام کرنے والے دعات موجود ہیں، تو آپ یہ تکلیف مت اٹھائیے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تبلیغ کرنے کا، پہلے علم دین حاصل کیجیے۔ جو انسان جاہل ہے، جو دین کی بنیادوں کو نہیں جانتا ہے، ارے بھائی پہلے مسجدوں میں بیٹھ کر کے اپنے علماء سے درس لو، ان سے دین سیکھو، اس کے بعد تبلیغ کرنے کی بات کرنا۔ تو یہ جو چلہ لگانے والے لوگ ہیں، عقیدہ کے حساب سے، منہج کے حساب سے، طریقے کے حساب سے غلط ہے، اور ان کا سپورٹ کرنا بھی غلط ہے، ان کا سپورٹ کرنا بھی غلط ہے۔ آپ اپنے علماء سے مشورہ کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گاؤں میں بے نمازی بہت ہے، علماء سے مشورہ کیجئے، کوئی ایسا طریقہ نکالیے، لوگوں کو سمجھائیے۔ اس کے لیے چلہ لگانا اور اس طریقے کی چیزیں اپنانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ عقیقہ کا گوشت بچے کے والدین کھا سکتے ہیں کہ نہیں، اور گوشت کو کس طرح بانٹنا چاہیے؟ عقیقہ کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے، کھا بھی سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو، پورا غریبوں میں بانٹ بھی سکتے ہو۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے عقیقہ کا گوشت ماں باپ نہیں کھا سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھا سکتے ہو بھائی۔ ابھی آج ایک صاحب کا فون آیا کہ بچے کا عقیقہ ہو گیا اور بچہ انتقال کر گیا۔ اب بچے کا انتقال ہو گیا تو اس کے عقیقے کا گوشت فریج میں رکھا ہے، بچہ ہے، وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہو بھائی، بالکل کھا سکتے ہو۔ بچہ مر گیا تو وہ عقیقہ کا گوشت حرام تھوڑی ہو گیا آپ کے لیے۔ کون سا گوشت ہم نہیں کھا سکتے؟ جو صدقہ کے نام پہ جانور ذبح ہوا ہے، جو جانور آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، یہ پورا جانور میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اس گوشت کو آپ نہیں کھائیں گے، اس گوشت کو آپ بانٹ دیں گے۔ عقیقہ کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ کیا مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے لیے غیر مسلم سے تعاون لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کی پوری کمائی حرام کی ہے، وہ حرام کا ہی پورا کاروبار کرتا ہے، اس کی کمائی آپ نہیں لیں گے۔ ہاں، کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو ظاہر ہے کہ اب غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، اس کے مذہب میں تو ایسے بھی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سود کا بھی کام کرتا ہے، بیاج کا بھی کام کرتا ہے، لیکن وہ حلال کاروبار بھی کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، وہ اگر کوئی چندہ دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی رہتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ لین دین کیا ہے، جبکہ یہودی حرام کاروبار بھی کرتے تھے۔ مسجد مکہ کی جو مسجد خانہ کعبہ تھا، اس کو مکہ کے کافروں نے بنایا تھا، لیکن اللہ کے نبی جب آپ نے مکہ فتح کیا تو ایسا تھوڑی کہ اس بلڈنگ کو آپ نے گرا دیا کہ یہ تو کافروں کے چندے سے بنی ہے۔ تو کافر سے، غیر مسلم سے آپ چندہ لے سکتے ہیں، مسجد میں بھی اور مدرسے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کنڈیشن کے ساتھ۔ شادی کا معاملہ طے کرتے ہوئے لڑکے والے لڑکی کے سرپرست سے لاکھوں روپے نقد لیتے ہیں، پھر اسی رقم سے مہر ادا کرتے ہیں، تو کیا مہر ادا ہوئی یا نہیں؟ یہ پیسہ لینا پہلی بات تو غلط ہے، یعنی شادی کے موقع پر لڑکی والوں کے اوپر یہ پابندی لگانا کہ آپ ہم کو اتنا پیسہ دو، یہ تو کھلم کھلا حرام خوری ہے، بھیک منگا پن ہے، بھیک مانگ رہا ہے آدمی۔ بھئی ایک بھکاری وہ ہے جو کٹورا لے کے گھومتا ہے۔ وہ کسی کا بڑا اچھا قول میں نے پڑھا تھا کہ طوائف کوٹھے پر بکتی ہے اور دلہے لڑکے جو ہیں وہ شادی کے موقع پر بکتے ہیں۔
تو جہاں لڑکے کی بولی لگے کہ میرا لڑکا پڑھا لکھا ہے، سرکاری نوکری میں ہے، تم کو 10 لاکھ دینا پڑے گا، تو سمجھ لو وہ طوائف والا کام کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو بیچ رہا ہے۔ تو اس بیٹے کے اندر اگر غیرت ہے ذرہ برابر، اگر غیرت ہے تو اپنے باپ کو جا کر کے منع کرے، ورنہ چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ تو یہ پیسے کا مطالبہ کرنا ہی غلط ہے۔ اور اگر پیسے کا مطالبہ کیا اور پھر اسی پیسے سے مہر ادا کر رہا ہے تو کتنا بڑا بے غیرت ہے رے، کتنا بڑا بے غیرت ہے۔ یعنی شادی میں جو بنیاد ہے، مرد کے اوپر جو لازم ہے جو چیز کہ اس کو مہر دینا ہے، تو تیری اوقات اتنی بھی نہیں کہ تم مہر دے سکے، تو مہر بھی اپنے سسرال کی ملی رقم سے دے رہا ہے۔ تو شریعت کے حساب سے یہ چیز غلط ہے۔ اب آپ پوچھیں گے نکاح ہوا کہ نہیں؟ وہ نکاح تو ہو گیا، نکاح شریعت کے حساب سے نکاح حرام نہیں ہے، نکاح ہو گیا، مگر یہ مرد کا جو یہ طریقہ ہے، یہ پیسہ لینا اور اسی پیسے سے مہر دینا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے علاقے میں ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کے واسطے اس پر روک لگائیے اور اس کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا؟ بھائی یہ بہت پرانا سوال چلا آ رہا ہے، 2003-4 سے جب سے میں تقریر وغیرہ تھوڑا بہت کرنے لگا اور جب سے دعوتی میدان میں آیا، ہر جگہ یہ سوال ضرور آتا ہے، 2 سوال ضرور ہے۔ ایک تو یہ آتا ہے ٹوپی کے بغیر نماز ہو جائے گی کہ نہیں، اور دوسرا سوال کہ اہل حدیث کی نماز دوسرے مسلک کے پیچھے ہو جائے گی۔ یہ 2 سوال بڑا انٹرنیشنل سوال ہے۔ تو دیکھو بھائی، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جائے گی، ٹوپی کنڈیشن نہیں ہے، ٹوپی شرط نہیں ہے، مگر میں ایک بات کہتا ہوں، نماز تو بنیان میں بھی ہو جائے گی بھائی۔ تو آپ بنیان میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کی حالت میں اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور دونوں کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم مسجد میں آتے تو کرتا پہن کے آتے ہیں یا کپڑا پہن کے آتے ہیں۔ تو کیوں کپڑا پہن کے آتے ہو؟ اس لیے کہ بھائی ہم مسجد میں جا رہے ہیں، 4 لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب تم مسجد میں جاؤ تو اپنی زینت کو اپنا لو۔ تو ایک مسلمان کی جب زینت کی آپ بات کریں گے تو زینت کے اندر ٹوپی بھی شامل ہے۔ ایک مسلمان، ہمارے دیش کا جو کلچر ہے، ہمارے دیش میں مسلمان کا جو کلچر ہے، اس میں ٹوپی بھی شامل ہے۔ اس لیے ٹوپی اگر اویلیبل ہے، موجود ہے، تو ٹوپی لگا کے نماز پڑھو۔ اگر مان لو ٹوپی نظر نہیں آ رہی ہے، ٹوپی نہیں دکھ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھو۔ اور جو مسجدوں میں ڈلیا والی ٹوپی رکھی رہتی ہے، تو مہینوں سے دھول سے گندی پڑی ہے، اور آپ اس ٹوپی کو اپنے سر پہ لگا کے نماز پڑھتے، تو بھائی اس سے تو بہتر ہے کہ آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھو۔ تو ٹوپی کی عادت ڈالو، نماز میں بھی اور عام حالات میں بھی ٹوپی کی عادت ڈالو۔ لیکن اگر ٹوپی نظر نہیں آ رہی ہے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، ٹوپی کے بغیر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو پھر ان کو جنت میں کیوں نہیں رکھا؟ یہ سوال عورتوں کی طرف سے آیا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا ٹیڑھا سوال آیا بھائی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا، مگر اب اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت یہ تھی کہ اب آدم کی اولاد کو اللہ کو زمین پہ بسانا تھا۔ تو اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا، ناراضگی ختم ہو گئی، اللہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اب زمین پہ اتر جاؤ، اب تم کو زمین پہ ہی رہنا ہے۔ اور موت کے بعد، آدم اور حوا موت کے بعد پھر اللہ کے پاس چلے گئے، اب اللہ کیا وہ جنت ہی میں ہی رہیں گے۔ لیکن اللہ نے آدم کو زمین پہ بھیج کر کے آدم کی اولاد کو یہ سبق دے دیا کہ اب تم اگر گناہ کرو گے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے، جیسے تمہارے باپ آدم آ گئے تھے، اور پھر توبہ نہیں کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، اور اگر توبہ کر لو گے اور میرے راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک حصہ تھا، اور آدم کی اولاد کو زمین پہ بسانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر حضرت آدم کو بھیجا۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں کہاں بھیجا گیا؟ تو حضرت حوا کے بارے میں تو بڑی مشہور بات ہے کہ ان کو جدہ میں بھیجا گیا۔ جدہ کے معنی ہوتا ہے دادی، تو حضرت حوا ہم سب کی دادی تھی، تو جدہ کا نام اسی لیے جدہ پڑا کیونکہ وہاں حضرت حوا اتری تھی۔ اور حضرت آدم کہاں اترے تھے؟ تو ہمارے استاذ محترم علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھارت کی سرزمین پر اترے تھے۔ کہاں اترے تھے یہ نہیں پتا، لیکن بھارت میں اترے تھے۔ لیکن بہرحال کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی امپورٹنٹ بات بھی نہیں جس پر ہم بہت زیادہ دماغ لگائیں۔ دونوں ہمارے ماں باپ دنیا میں اترے اور اس کے بعد ان کی نسل آگے بڑھی۔ اگر کوئی معذور آدمی امام ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو مقتدی کس طرح نماز پڑھے؟ کیونکہ
اس کے علاوہ کوئی امام کے لائق نہیں ہے۔ اس میں دونوں بات کی گنجائش موجود ہے۔ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار تھے تو آپ بیٹھ کر کے نماز آپ نے پڑھائی تو صحابہ نے بیٹھ کر کے بھی پڑھائی، اور آپ کی حدیثوں سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ امام کی مجبوری ہے، امام کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے امام بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو مقتدی نارمل طریقے سے کھڑا ہو کے بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو جہاں اس طریقے کی کنڈیشن ہو وہاں دونوں راستہ اپنا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گاؤں کے منڈل اور سردار اگر نکاح شغار کرا دیں اور وہ اپنی زندگی اسی نکاح میں گزار دے تو کیا اس کا آخرت کامیاب ہو سکتا ہے؟ یعنی شوہر بیوی کی زندگی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ وضاحت کے ساتھ دیکھیے، نکاح شغار کس کو کہتے ہیں؟ نکاح شغار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر کی لڑکی دوسرے گھر میں اس شرط پر جائے کہ اس گھر کی لڑکی اس گھر میں آئے گی، لیکن اس میں نکاح شغار میں کنڈیشن اور ہے کہ اس میں مہر نہ ہو اور مہر کے بدلے یہی ادلا بدلی ہو جائے۔ تو اگر مہر ہے تب نکاح شغار جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نکاح شغار نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ادلے بدلے کی شادی عام طور سے کامیاب نہیں ہوتی، سکسیس نہیں ہوتی۔ پتہ لگا ایک گھر میں بہو کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ اپنے مائکے میں فون کرتی ہے، بتاتی ہے، تو وہاں اس کی جو بہو ہوتی ہے اس کو لوگ پریشان کرتے ہیں۔ تو ادلا بدلی کی شادی سے بچنا چاہیے۔ اسلام میں نکاح شغار اس وقت حرام اور منع ہے جب مہر نہ ہو۔ اگر باقاعدہ دونوں کا اپنا مہر ہے تو وہ نکاح جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سردار لوگوں کو اور منڈل کے لوگوں کو اس قسم کی شادی نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسی شادی کامیاب نہیں ہوتی، ایسی شادی سکسیس نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کا معصوم بچہ انتقال کرتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ پھر کافر کے معصوم بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ جو بچے مسلمان کے تو چلو وہ جنت میں جائیں گے، جو کافر کے بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے علماء نے کہا کہ اگر بچہ نابالغ تھا اور ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا تھا کہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے اور اسی حالت میں انتقال کر گیا تو وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ وہ بیت معمور کے پاس ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ وہی بچے ہیں جو بچپن میں انتقال کر گئے، اور اس میں مسلمان کے بچے بھی ہوں گے، غیر مسلم کے بچے ہوں گے، تو جو اس عمر میں انتقال کر گئے وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تعاون دینے کے بعد اعلان کرانا کیسا ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں تقریر کر رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ لوگوں کو کہیں یہ نہ لگے کہ یہ بھی ریاکاری میں شامل ہے۔ دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی دل میں یہ ہے کہ میں چندہ دے رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے، لوگ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اللہ میرے چندے کو بھی قبول کر لے، لوگوں کے چندے کو بھی قبول کر لے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا سرًا وعلانیہ، چندہ چھپ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، چندہ کھل کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، اور جہاں لوگ چندہ نہ دے رہے ہوں وہاں دکھا کر کے چندہ دینا تاکہ لوگوں کو سبق ملے اور لوگ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، وہ جائز ہے۔ غلط کہاں ہے؟ غلط وہاں ہے جہاں ہمارے دل میں یہ نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، بس صرف لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو، وہاں غلط ہے۔ باقی چندے کے بعد اعلان کرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میں اعلان کراؤں گا تو میری نیت غلط ہو سکتی ہے تو وہ اپنا نام نہ اعلان کروائے، ایسے ہی ایک صاحب خیر کے نام سے، ایک اللہ کے بندے کے نام سے اپنا اعلان کرا دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اعلان کرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ مدرسے میں پڑھانے والے استاد کیا صدقہ کا مال کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، صدقہ کا مال آپ مدرسے میں دے سکتے ہیں۔ اب مدرسے کا استاد اس مدرسے میں جب پڑھا سکتا ہے اسی پیسے سے تو اس پیسے سے کھا بھی سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اگر مدرسہ چل رہا ہے اور مطبخ اسی زکوٰۃ کی رقم سے چل رہا ہے اور استاد خود جو ہے مالی اعتبار سے بہت مالدار ہے تو اس کو پھر اس مطبخ کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی تنخواہ دی جا رہی ہے اور کہیں کہیں مدرسے میں تنخواہ جب دی جاتی ہے
تو اس تنخواہ میں آٹومیٹک استاد کے رہنے اور کھانے کا انتظام بھی شامل رہتا ہے. گویا استاد جو کھا رہا ہے ایک طریقے سے اپنی تنخواہ کا ہی کھا رہا ہے, کیونکہ اسی حساب سے تنخواہ کم دی جاتی ہے اس کو. مان لو تنخواہ ہونی چاہیے 8,000 تو اس کو دی جاتی ہے 5,000 کی. 5,000 آپ کو تنخواہ ملے گی پلس آپ کے رہنے کھانے کا انتظام ہوگا, اور وہ رہنے کھانے کا انتظام چندے سے ہی چل رہا ہے, تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے. واللہ اعلم بالصواب. اگر والدین بچپن میں عقیقہ نہ کرائیں تو کیا وہ بڑے ہو کر کے خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی. لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں, بعض لوگ اپنا عقیقہ جب خود کراتے ہیں تو بڑے جانور کا عقیقہ کرانے لگتے ہیں, یا قربانی کے جانور میں حصہ لیتے ہیں, بڑے جانور میں اپنا ایک عقیقہ کا حصہ لے لیتے ہیں. بڑے جانور میں عقیقہ ثابت نہیں ہے, نوٹ کر لیجیے اس بات کو. بڑے جانور میں نہ عقیقہ ثابت ہے نہ اس میں حصہ لینا ثابت ہے. عقیقہ کا جانور چھوٹا ہونا چاہیے اور الگ ہونا چاہیے. عقیقہ میں حصہ نہیں لے سکتے آپ, عقیقہ میں مستقل ایک جانور ہونا چاہیے. خود کا عقیقہ خود کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ 7 دن کے بعد کوئی عقیقہ نہیں ہے, اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ خود کا عقیقہ خود کر سکتے ہیں. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے 7ویں دن عقیقہ کرنا افضل ہے, بہتر ہے, لیکن 7واں دن اگر چلا گیا, گزر گیا, تو اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں 7ویں دن کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں عقیقہ ختم ہو گیا, وہ بات صحیح نہیں ہے. 7ویں دن کے بعد کبھی بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. نماز قصر کتنے کلومیٹر جانے کے بعد کرنا چاہیے, اور کیا نماز قصر ادا کرنے کے لیے 3 دن کا سفر کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے قصر کی جو نماز ہوتی ہے, یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا, یہ کتنے کلومیٹر پہ کرنا ہے اور کتنے لمبے سفر پہ کرنا ہے, اس میں بہت اختلاف ہے. اختلاف کے چکر میں ہم نہیں پڑیں گے. ایک موٹی موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اتنا سفر کر رہے ہیں جو ہماری عام بول چال میں سفر مانا جاتا ہے, اس کو کلومیٹر میں مت جانیے. اگر مان لیجیے دیگھل بینک سے کشن گنج کے سفر کو آپ سفر مانتے ہیں, آپ کی عام بول چال میں اس کو سفر مانا جاتا ہے, آپ قصر کیجئے کشن گنج میں پہنچ کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب شریعت نے پابندی نہیں لگائی تو ہمارا پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جتنا سفر کیا ہے سب میں قصر کیا ہے. اب کسی صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے اتنے سفر پہ قصر کیا, تو اس کو علماء نے کہہ دیا کہ اتنے سفر پہ کرنا ضروری ہے. تو علامہ ابن تیمیہ نے جو بات کہی ہے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے کہ سفر کو ہم کلومیٹر میں یا اس کو مسافت میں ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. جس سفر کو آپ اپنی بول چال میں سفر مانتے ہیں, اور جب تک آپ سفر کی نیت سے ہیں, جب تک آپ ٹھہرنے کی وہاں نیت نہ کر لیں, آپ قصر کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دعا مانگنا اجتماعی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے عالم دین نہیں تھے جو دعا مانگتے تھے. یہ کوئی جواب نہیں ہوا. اگر پہلے کے علماء کی تحقیق نہیں تھی, پہلے بہت ساری ضعیف حدیثوں پر بھی لوگ عمل کرتے تھے, اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, تو ہم کیوں عمل کریں گے بھائی اس پر؟ یہ مزاج تو تقلیدی مزاج ہو گیا کہ باپ دادا کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں, کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ تو اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ دیوبندی مسلک کے بھی جو معتبر علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھائی یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. جیسے پاکستان کے ایک عالم دین ہیں طارق مسعود صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب دیوبندی مسلک کے بہت مشہور عالم ہیں, انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے, ان کی ویڈیو موجود ہے, آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. تو یہ ایک دیوبندی عالم دین بھی مان رہا ہے, اور اہل حدیث جو ہے بیچارہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے عالم کیا پہلے کے عالم نہیں تھے. یہ بات نہیں کہنی چاہیے. جو بات دلیل سے ثابت ہو گئی کہ اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے, اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ کوئی نمازی اپنا گمچھا یا چادر سر پہ لے کر سجدے کی جگہ رکھتا ہے, تو کیا پہلے ہمارے رسول اور ہمارے صحابہ کا بھی رواج تھا؟ دیکھیے سجدہ کے دوران اگر آپ نے اپنا گمچھا زمین پہ رکھا اور اس کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سجدہ زمین پر ہی مانا جائے گا, اس میں سجدے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی پگڑی پہن کر کے سجدہ کرتے تھے, تو ظاہر ہے پگڑی آپ کی زمین پہ ٹچ ہوتی تھی, آپ کے ماتھے اور زمین کے بیچ میں آپ کی پگڑی کا کپڑا آتا تھا, تو کیا آپ کا سجدہ نہیں ہوتا تھا؟ آپ چٹائی پر سجدہ کرتے ہیں تو کیا چٹائی پر سجدہ نہیں ہوتا ہے؟ تو گمچھا وغیرہ اپنے سامنے رکھ کر کے سجدہ کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. کیا کسی نمازی کو رکوع مل جائے تو اس کی رکعت پوری ہوگی؟ اگر پوری ہوگی تو پھر وہ مسئلہ جو اہل احناف کا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہو جائے گی, وہ لاگو ہو جائے گی. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ بغیر فاتحہ اور سورت کی نماز بھی ہوگی. دیکھیے اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. جو زیادہ مضبوط بات ہے وہ یہی ہے
کہ امام کے ساتھ آپ کو سورہ فاتحہ ملنا ضروری ہے. صرف رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملے گی. اگر آپ کو سورہ فاتحہ نہیں ملی ہے تو آپ کی وہ رکعت نہیں مانی جائے گی. آپ اس رکعت کو ریپیٹ کریں گے, اس رکعت کو دہرائیں گے, آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے, کرنا چاہیے یا نہیں؟ قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد بالکل ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں, مگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی دو شکل ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں اور باقی سب لوگ آمین آمین بول رہے ہیں, تو یہ تو صحیح نہیں ہے بھائی, یہ اجتماعی شکل ہوگی, یہ صحیح نہیں ہے. ہاں ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ میت کو دفنا دیا, اب سب لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پہ دعا کر رہے ہیں. اٹھایا سب نے ہاتھ ہے مگر ایک ساتھ دعا نہیں کر رہے ہیں, سب لوگ اپنے اپنے حساب سے دعا کر رہے ہیں. اور دعا کیا کر رہا ہے؟ یہی کرنا ہے کہ اے اللہ اس مردہ کو, اس میت کو قبر میں تو اس کے سوال و جواب میں اس کو ثابت قدم رکھ, اس کی منزل کو آسان کر, اس کی قبر کی منزل کو آسان, یہی دعا کرنا ہے. تو آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وتر کی نماز 1 رکعت یا 3 رکعت ہے اور اس میں کوئی سورہ خاص ہے یا نہیں. 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, 3 بھی پڑھ سکتے ہیں, 5 بھی پڑھ سکتے ہیں, 7 بھی پڑھ سکتے ہیں, 9 بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر 3 پڑھیں گے تو سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی جائے, دوسری میں سورہ اخلاص سورہ کافرون پڑھی جائے, اور تیسری میں قل واللہ احد سورہ اخلاص پڑھی جائے. اگر صرف 1 رکعت پڑھتے ہیں تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. فطرہ میں کیا دینا ہے اور کیا دینا درست نہیں ہے, اس میں بھی بہت اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اناج ہی دینا ہے, پیسہ نہیں دے سکتے. کچھ علماء کہتے ہیں پیسہ ہی دینا ہے, اناج نہیں دے سکتے. دیکھیے اناج دینا بہتر ہے, حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ اناج کا ہی ذکر ہے. مگر ہمیں ایک بات پر یہ بھی دھیان دینا پڑے گا کہ فقیر کی مصلحت کس میں ہے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے غریبوں کو ہم اناج دیتے ہیں, جو اناج ہم نے 50 روپے میں خریدا, اس نے اناج کو اکٹھا کیا اور لے جا کے مارکیٹ میں 40 میں بیچ دیا. تو یہ اس فقیر کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے دور میں اناج کے بدلے لوگ کپڑا لے لیتے تھے, اناج کے بدلے جوتا لے لیتے, تو اناج بھی ایک کرنسی تھی نبی کے دور میں. تو آج کے دور میں کرنسی کیا ہے؟ روپیہ پیسہ ہے. تو اناج بھی دے سکتے ہیں اور اناج کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. جو علماء بہت سخت اس معاملے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ پیسہ دینا حرام ہے, پیسہ قبول نہیں ہوگا, اتنا سخت فتویٰ نہیں دینا چاہیے. پیسہ جہاں اگر فقیر کی مصلحت پیسہ دینے میں ہے تو پیسہ دیا جا سکتا ہے, البتہ اناج دینا بہتر ہے. جی بہت سوال ہے بھائی. آخری تشہد میں شہادت کی انگلی کو شروع سے سلام پھیرنے تک اشارہ کیا جائے یا ایک ہی بار اشارہ کیا جائے, دلیل سے سمجھائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی تشہد میں اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے. تو اشارہ کا مطلب ہوتا ہے انگلی کو اٹھانا. تو اٹھائے رہیں گے آپ پورے اتحیات سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اٹھائے رہیں گے. البتہ حرکت جو دینا ہے اس میں حدیث میں آتا ہے یدعو بہا, کہ حرکت آپ تب کرتے تھے جب دعا کرتے تھے. تو جہاں جہاں دعا آپ کریں گے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, درود شریف پڑھیں گے, وہاں آپ حرکت دیں گے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا ہے, اس میں آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اب یہ پوری دعا ہے, اس پر آپ اپنی انگلی کو حرکت دیں گے. تو جہاں دعا ہے وہاں حرکت دیں گے. باقی اشارہ جو کرنا ہے, انگلی کو اٹھائے رکھنا ہے, یہ پورے شروع سے لے کر کے آخر تک اٹھائے رکھنا ہے. عشر کا مال مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عشر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں خرچ کر سکتے. ہاں مسجد میں جیسے امام صاحب ہیں, ان کی تنخواہ وغیرہ میں دے سکتے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن مسجد کی تعمیر میں نہیں دینا چاہیے عشر کا مال. رحم مادر میں جو بچہ وفات پا جائے تو اس کا نام رکھا جائے گا اور عقیقہ کیا جائے گا. نام کیوں رکھیں گے بھائی؟ آپ پیدا ہی نہیں ہوا, وہ بیچارہ اندر ہی مر گیا, مرا پیدا ہوا, اس کا نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور عقیقہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. عقیقہ بلکہ اگر 7ویں دن کے پہلے انتقال کر گیا تو بھی آپ کو عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 7واں دن پورا ہو جائے, بچہ اس دن تک زندہ رہے, اس کا عقیقہ کیجیے. مان لیجیے کوئی 2 ہی دن میں مر گیا بچہ, تب بھی آپ کو عقیقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ 80,000 روپیہ دے کر 1 بیگھہ زمین حاصل کی جاتی ہے اور اس میں کھیتی کی جاتی ہے. جب زمین والا 80,000 واپس کرتا ہے تو اسے زمین مل جاتی ہے. یہ لین دین شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ 80,000 روپیہ دے کر 1 بیگھہ زمین حاصل کی جاتی ہے
اور اس میں کھیتی کی جاتی ہے، تو کھیتی کا کیا ہوتا ہے؟ کھیتی کس کو ملتی ہے؟ زمین والے کو ملتی ہے۔ اچھا، یہ بظاہر تو سود کی ہی ایک شکل لگ رہی ہے، یہ سود کی ایک شکل لگ رہی ہے، لیکن اب اس کے بارے میں چونکہ یہ کھیتی کا مسئلہ ہے اور ہم لوگ کھیتی والے نہیں، ہم لوگ بنارس کے شہر والے ہیں، بزنس والے ہیں، تو اس کے بارے میں جو کھیتی کے ماہر علماء ہیں ان سے تھوڑا سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد اس کے بارے میں مسئلہ فائنل بتایا جا سکتا ہے۔ رکوع ملنے سے رکعت ملتی ہے یا نہیں، اس کا تو مسئلہ بتایا جا چکا ہے۔ اگر کوئی مقتدی بعد میں جماعت میں شامل ہوتا ہے اور امام کے ولضالین پڑھنے کے وقت میں فرق پڑ جائے تو مقتدی کب آمین؟ امام کے ساتھ آمین کہے گا، امام کے ساتھ آمین کہے گا، البتہ سورہ فاتحہ وہ امام کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ لیٹ آیا ہے، مان لیجیے وہ آیا ہے اور امام صاحب صراط الذین انعمت علیہم پڑھے تو اسی کے ساتھ وہ اپنا پڑھ کے ولضالین پر آمین کہہ دو، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے، آمین اس کے ساتھ ہی بولے گا۔ یہ سوالوں کے جواب تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔